میرے نبی تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کو آواز آئی یا رسول اللہ. آپ نے یوں دیکھا کوئی نظر نہیں آیا. پھر آواز آئی یا رسول اللہ. دیکھا تو ایک ہرنی گلے میں رسی چارپائی سے بندھی ہوئی وہ آپ کو پکار رہی تھی. آپ قریب آئے. کیا ہے؟ کہ آپ کا صحابی مجھے پکڑ کے لایا ہے، میں اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوں، مطلب ذبح کی جاؤں گی، لیکن میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ بھوکے ہیں، اگر آپ مجھے چھوڑ دیں میں ان کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی. تو آپ نے فرمایا اگر تو واپس نہ آئی تو پھر؟ کہ اگر میں واپس نہ آئی تو اللہ مجھے جہنم میں ڈال دے جیسے انسانوں کو ڈالے گا. تو آپ نے اس کی رسی کھول دی اور وہیں بیٹھ گیا. اس نے دوڑ لگائی اور پہاڑوں میں غائب ہو گیا. دیر گزر گئی تو آپ نے دیکھا وہ پہاڑ سے اتر رہی تھی اور آ کر کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. اللہ اکبر. اسے خبر ہے میں کیوں حاضر ہوں. یہ ہمارے فیصل آباد کا بازار والا 10 روپے کے پیچھے وہ جھوٹ بولتا ہے کہ زمین آسمان کانپ اٹھتے ہیں. آپ نے اس کو رسی سے باندھ دیا اور پھر بیٹھ گئے. دیر گزری وہ صحابی ہے جنہوں نے پکڑا تھا شکار کے لیے، وہ دیکھ کے پریشان ہو گئے. یا رسول اللہ آپ کیسے؟ کہا بھائی میرا ایک کام ہے چھوٹا سا. کہا کیا؟ کہ یہ ہرنی میں ہدیہ مانگتا ہوں آپ سے. کہا یا رسول اللہ ہم تو جان قربان کرنے کے پیچھے پھر رہے ہیں، آپ ہرنی کہتے ہیں. کہ بس یہ دے دو کلے لو. تو آپ نے اس کی رسی گردن سے نکالی. کہ الحق باہلک، جا اپنے بچوں کے پاس چلی جا، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے. میرے بچوں ایک ہرنی جتنی سچائی سیکھ لو. اپنی زندگی سے جھوٹ نکالو اگر اللہ کو پسند آنا چاہتے ہو. نہ تہجد پڑھو، نہ اشراق پڑھو، نہ اوابین پڑھو. فرض نماز کا تو معافی کوئی نہیں، اس کی تو معافی کوئی نہیں، سچ بولو. فرض روزے کی معافی کوئی نہیں، مت رکھو تم نفلی روزے، مت کرو تم نفلی حج. فرض حج ہے کرو، فرض زکوٰۃ ہے ادا کرو، فرض نماز ہے نہیں چھوڑ سکتے. سچ نہ چھوڑو، سچائی نہ چھوڑو. جو قوم جھوٹ اور بددیانت کا شکار ہوتی ہے انہیں دنیا کی کوئی طاقت عزت نہیں دے سکتی، چاہے وہ تہجد گزار ہوں اور چاہے وہ دہریے ہوں. اور جو قوم سچ اور امانت پہ کھڑی ہو جاتی ہے انہیں کوئی شے ذلیل نہیں کر سکتی، چاہے وہ ایمان والے ہوں اور چاہے وہ 360 پتھروں کے پجاری ہوں.